شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ لسنرز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جو ناول سٹارٹ کرنا تھا وہ میں نے اس کی کافی زیادہ اس ناول کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ ایوری سنڈے میں اس کی ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اسی چینل پہ۔ تو سنڈے والے دن ناول کی بھی ایپیسوڈ شیئر ہوگی، اور آج کی خوفناک کہانیاں شروع کرتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی سرجیت نے شیئر کی ہے، سرجیت سنگھ نے شیئر کی ہے انڈیا لدھیانہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری فیملی بیسیکلی کینیڈا میں ہوتی تھی ان دنوں میں، اور پہلے میرے امی ابو گئے، اور اس کے بعد میری بہن چلی گئی، اور پھر اس کے بعد میری باری تھی، لیکن میرے جانے میں کچھ ماہ باقی تھے، اور ان دنوں میں اپنے گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ بہن بھی چلی گئی اور امی ابو بھی باہر کینیڈا میں چلے گئے، اور میرے جانے میں ابھی 2 سے 3 ماہ باقی تھے۔ میرے باقی ریلیٹیو بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ گھر تھے ہمارے بالکل، تو سارے کزن وغیرہ ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے۔ زیادہ تر فیملی کے لوگ باہر ہی ہوتے ہیں، تو کزن بھی اب میرے پاس کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنا ایک بیٹھ سکتے تھے، آخر گھر تو انہوں نے بھی اپنے جانا ہوتا تھا، تو وہ اپنے گھر وغیرہ بھی چلے جایا کرتے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اس رات پہلی رات تھی جس دن میری سسٹر کینیڈا میں امی ابو کے پاس گئی تھی، اور میں گھر پہ اکیلا تھا۔ کزن وغیرہ بھی سونے کے لیے چلے گئے، تقریباً رات 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا، سب تھکے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں سو گیا، شدید سردی کی راتیں تھیں، اور ہم لوگوں کے جو صحن ہیں وہ بہت بڑے ہیں، تقریباً 6 سے 7 کنال پر ہم لوگوں کی بڑی حویلی ہے، ساتھ اسی طرح کزن کے بھی گھر ہیں، سب کے گھر اسی طرح بڑے ہیں۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے بہت تیز ہوا تھی، اس ہوا کی آوازیں اتنی شدید اندر آ رہی تھیں، مطلب کمرے میں درخت جھول رہا تھا، اور اس کی جو آوازیں تھیں وہ آ رہی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے درخت کے اوپر کئی جنات جھولے لے رہے ہوں، درخت بھی جھولے لے رہا تھا اور جنات بھی۔ یہ میرے دماغ میں چیز بیٹھ گئی، اور میں بہت زیادہ ڈرنے لگا، اس حد تک ڈرنے لگا کہ میری حالت بری ہو گئی۔ اچانک سے میں نے اپنے ونڈو کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو واقعی یہ بالکل حقیقت تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کا جو مین بڑا درخت ہے صحن کے اندر، اس کے اوپر ایک جھولا ہے، اور ادھر ایک بچہ جھولا لے رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ میری امیجنیشنز لگیں کہ یہ میں سوچ رہا تھا اور وہی چیز میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر خوف طاری ہو چکا تھا۔ بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ حویلی میں ایسی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب وہ شک یقین میں بدل گیا تھا، اس طرح کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ دیکھ بھی میری طرف رہا تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اب جھولے سے اترا ہے اور بالکل ونڈو کے پاس آ گیا، اور ونڈو کو بار بار نوک کر رہا ہے۔ میں نے اب بڑی کوشش کی اور اپنے کزن کو کال کی اور کہا کہ یار اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، یہ میرا وہم نہیں ہے، تم لوگ جلدی آؤ۔ میں نے کہا کیونکہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا، تم لوگوں کو دیوار پھلانگ کر ہی آنا ہوگا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے، اور صحن کے اندر برآمدے میں ہی میرا کمرہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اندر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا ویسا، لیکن ہوا بہت تیز تھی، اور ہمارے جو درخت ہے اس کے اوپر ایک جھولا بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اس جھولے کو اس لیے نہیں اتارا تھا کہ اس پہ ہماری بچپن کی یادیں تھیں، میری بہن کی، میری امی ابو سب کی۔ مجھے بھی 2 ماہ کے بعد جانا تھا، لیکن 2 ماہ اب ادھر رہنا میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ کزن میرے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حویلی کو بند کرو اور چلو ہمارے ساتھ گھر میں۔ حویلی کو بند تو کر دیتا تھا، لیکن ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے مجھے حویلی میں ہی آنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ پریشان تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ آخر پتہ نہیں میرا کیا بنے گا ان 2-3 ماہ میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے میں ان کو تنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن کافی حد تک سرجیت کہتے ہیں کہ میرے کزن میرا ساتھ دیتے تھے اور میرے ساتھ رہتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، اور میں نے ہمت کی اور میں اپنے واش روم میں نہانے کے لیے چلا گیا، اپنے گھر کے واش روم میں۔ ہوا میرے ساتھ کچھ اس طرح کہ جیسے میں واش روم کے اندر گھسا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کے اندر ہے، اور آواز بالکل وہ کہتے ہیں کہ میری امی جیسی تھی،
اور کوئی مجھے آواز دے رہا تھا سرجیت، جیسے وہ میرا نام نک نیم لیتی تھی اسی ٹون میں میرا نام لے رہے ہیں، اور مجھے لگا کہ امی آ گئی ہیں۔ ایک پل کے لیے میں بالکل بلینک ہو گیا، مجھے واقعی لگا کہ امی آ گئی ہیں۔ میں نے جلدی سے نہا کر کپڑے پہنے اور جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ واقعہ ہی اس بات کو 1 ماہ گزر گیا تھا اور 1 ماہ کے بعد امی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں فوراً امی کے گلے لگا، انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ لگا تھا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں اور انشاءاللہ بڑی جلدی اب تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے کہا امی آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں ہے اور آپ اچانک آ گئی ہیں، ایسے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سرپرائز دیا ہے۔ سرجیت کہتے ہیں کہ اب یہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا یہ اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے لسنرز اس کو سنیں گے تو ڈر جائیں گے۔ امی اور میں باتیں کر رہے ہیں، باہر شدید بارش ہو رہی تھی اس دن۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بارش کے موسم میں پکوڑے کھانا بہت پسند ہے، آپ میرے لیے پکوڑے بنائیں۔ امی اور میں کچن میں گئے اور انہوں نے میرے لیے پکوڑے بنائے، جو چیزیں مجھے اور پسند تھیں وہ بنائیں، اور کہا کہ اور بتاؤ کیا چاہیے۔ کھانا وغیرہ ہم نے مل کر کھایا۔ میرے کزن کی کال آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ امی 1 سیکنڈ میں کزن کی کال اٹھا کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنی کزن کی کال اٹھانے کے لیے اندر کمرے میں آیا ہوں، میں نے اس سے بات کی اور کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے بتایا بھی نہیں ہے، تم لوگوں کی ان کی لینگویج اور ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چچی واپس آ گئی ہیں اور تم نے نام تک نہیں لیا، بتایا بھی نہیں ہے۔ تو میرا کزن کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، اور امی واپس آ گئی ہیں، یعنی ان کی چچی اور ان کی امی سرجیت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر وہ آئی ہیں تو وہ کس کے ساتھ آئی ہیں، گاؤں میں وہ کس کے ساتھ اندر آئی ہیں، تم بالکل غلط سوچ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہو گیا، اور امی کچن میں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں فون بند کر کے اپنے موبائل کو خوشی میں نے پھر بیڈ پہ پھینکا ایک طرف اور امی کی طرف جانے لگا تو کچن کی لائٹس بالکل آف تھیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ایک دم ہو کا عالم تھا، کھپ اندھیرا تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں چیختا چلاتا گیٹ کی طرف گرا۔ جیسے میں گیٹ کے پاس گیا تو شکر الحمدللہ، یہ کہتے ہیں کہ آگے میرا کزن کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو میری حالت بہت سخت خراب تھی، میں بے ہوش ہو چکا تھا، ان کے پیروں میں گرا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے مجھے سنبھال کر لے کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ہائٹ کافی لمبی ہے اور وہ میرے جو کزن آئے تھے ان کی ہائٹ مجھ سے تھوڑی چھوٹی ہے، ان کو مجھے اٹھانے میں بڑی دقت پیش آئی اور مجھے چوٹ بھی لگی اٹھاتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور پھر میں نے اپنی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی لینگویج میں وہ ممی کہتے ہیں، انہوں نے کال کی اور ساری بات سے آگاہی دی اور کہا کہ میں تو ایک دن بھی اب گھر میں نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں اور آج ان واقعات کی ہر حد ختم ہو چکی ہے۔ وہ مخلوق میرے سامنے آپ کے روپ میں آئی اور اس نے مجھے پکوڑے بنا کر دیے، میرے ساتھ باتیں کی، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ممی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ممی ہے، لیکن ایک چیز کا فرق تھا، میری ممی نے آج تک اپنے بال کھولے نہیں تھے۔ ہاں میری ممی کے بال بہت لمبے ہیں، لیکن وہ اپنے بال ہمیشہ باندھ کے رکھتی تھیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر بہت سے درخت تھے اور میرے ابو ہمیشہ ممی سے یہی کہتے تھے کہ اپنے بالوں کو باندھ کے رکھا کرو، جنات کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو انہوں نے بھی، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئے اور ان کو گئے بھی مہینہ ہی ہوا تھا، تو انہوں نے پھر بہت زیادہ کوشش کی اور مجھے اپنے پاس باہر بلا لیا، ایون کہ میں نے اب گھر میں جانا بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ میرے ویزا لگنے میں 2 سے 3 ماہ کا پروسیس رہا تھا اور اس پروسیس کے دوران میرے ابو واپس آئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے گھر میں، وہ میرے ساتھ رہتے تھے آل ٹائم، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ آج ہماری حویلی بالکل بند ہے، آلموسٹ میرے چچا کے بیٹے، ساری فیملی ہم لوگ کینیڈا میں موو ہو چکے ہیں، ادھر ہمارے صرف نوکر ہی رہتے ہیں اور نوکروں کے مطابق ہمارے گھر کے اندر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ شام کے ٹائم یوں لگتا ہے کہ کچھ چارپائیاں بچھا کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ڈھیر سارے لوگ، حقہ پینے کی آوازیں آتی ہیں، آگ جلانے کی آوازیں آتی ہیں، بات چیت کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ کام صرف ہماری ہی حویلی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سرجیت کہتے ہیں کہ یہ ان کی سٹوری تھی اور یہ بالکل حقیقت پہ مبنی کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری حویلی بند ہے، برسوں گزر گئے ہیں ادھر آئے ہوئے،
آج کی بات لگتی ہے کہ ہم لدھیانہ میں رہتے تھے، لیکن اب آئے بھی برسوں بیت چکے ہیں۔ لیکن اب میری امی کہتی ہیں کہ اب ہم جلدی آئیں گے اور اپنی حویلی کے متعلق کسی سے بات کریں گے اور اس کو کلیئر کروائیں گے۔ یہ ایک سرجیت کی کہانی تھی جو انہوں نے لدھیانہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیئر کی، بیسیکلی وہ اب کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی سرجیت کی۔ بہت شکریہ سرجیت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اکیلے گھروں میں اس طرح رہنے سے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو لسنرز اپنا ضرور خیال رکھا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تو نہیں ہے، کہیں وہ آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت پیار کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں، سنت اور حدیث کی کتابیں پڑھائیں، قرآن پاک پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ور کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اور سنڈے والے دن پاگل خانہ ناول کی پہلی ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔